وہ چھوٹی سی دلہن میرے ساتھ ہی لگ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا بس کسی بھی طرح یہاں سے چلا جاؤں، مگر ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی تو تمام معاملات طے پانے تھے۔ ابھی تو اس بچی پہ ظلم ہونے تھے۔ ابھی تو اس کو اس کے گھر والوں سے جدا کرنا تھا۔ میں اتنی جلدی تھوڑی جا سکتا تھا۔ نکاح خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی مسلسل اپنا شرارہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑے معاملات طے پانے کے بعد میری اماں اس بچی کی جانب غصے سے بڑی تھی۔ پورا جرگہ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں فریقین ایک دوسرے کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھی غصہ تھا۔ میرا بھی بھائی مرا تھا، لیکن میں انسانیت کو ہمیشہ اوپر رکھتا تھا۔ سب چیزیں اہم تھیں، لیکن جو اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے کافی ناگوار تھا۔ امی نے اس معصوم سی گڑیا کا بازو مڑوڑا تھا اور اس کی اماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اے مائی، اب تم دیکھنا جس طرح سے میرا لال اس دنیا سے گیا ہے، اب تیری بھی دھی وہی اذیت برداشت کرے گی۔ میں اسے پل پل ماروں گی۔ وہ یہ بول کے اس چھوٹی سی گڑیا کو گھسیٹنے لگی تھی، جبکہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے مجھ سے التجا کی تھی، سائیں جی مجھے بچا لیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اماں نے کہا ہے آپ میری حفاظت کریں گے، کچھ تو کریں، یہ مجھے مار دیں گی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ زدہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو پشت پہ باندھ لیا تھا اور خاموش تماشائی بن گیا تھا۔ ابا، اماں اور ہمارے تمام گھر والے گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ میں بھی فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑیاں جرگے سے نکل کے حویلی کی طرف گامزن ہو چکی تھیں۔ راستے بھر اماں کے ہاتھ اس لڑکی پہ چلتے رہے تھے اور وہ چھوٹی سی گڑیا مسلسل روتی رہی تھی اور مجھے پکارتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل بہت عجیب سی حالت سے دوچار تھا۔ میں نے کبھی کسی پہ اتنے ظلم نہیں کیے تھے، خاص کر ایک معصوم انسان پہ تو ہرگز نہیں۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہم لوگ حویلی پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اماں نے ایک بار پھر اس نازک وجود کو گھسیٹا تھا اور حویلی کے صحن میں لا کے پٹک دیا تھا۔ لیکن اس بار میری بس ہو چکی تھی۔ اب میں جرگے میں نہیں تھا جو میں یہ سب ہوتا برداشت کرتا۔ اماں نے ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا تھا۔ شاید وہ ایک بار پھر اس معصوم سی لڑکی پہ ظلم توڑنا چاہتی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی راستے میں حائل ہو کے انہیں روک دیا تھا۔ میں ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غصے سے بولا، بس بہت ہو گیا، بہت تماشا دیکھ لیا میں نے، بس کر دیں۔ انسانیت بھی کسی شے کا نام ہے۔ وہ بچی انسان ہے۔ اس نے میرے بھائی کا قتل نہیں کیا تھا جو آپ اس معصوم کو زرکوب کر رہی ہیں۔ اب آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی بھی اس کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا سوائے میرے، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیوی پہ کوئی ہاتھ اٹھائے۔ وہ ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہے۔ اللہ کے قہر سے ڈریں۔ جب وہ انسان کی رسی کھینچتا ہے تو سب منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی معصوم ناجائز پہ ظلم کریں گے تو وہ رب آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں یہ بول کے نیچے جھکا تھا اور اس معصوم سی گڑیا کو اٹھا کے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے چلا تھا۔ پیچھے سے کئی آوازیں مجھے سنائی دی تھی، لیکن میں رکنے والا نہیں تھا۔ سیدھا اس کو لے کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کافی سہمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ڈری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز سے بولا، پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اب کوئی نہیں مارے گا۔ بلا ضرورت اس کمرے سے باہر مت جانا، اور جاؤ تو خود کو مار کے لیے تیار کر لینا۔ جبکہ وہ ایک بار پھر سہم کے صوفے کے کونے سے لگ گئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تھا، وہ بچی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ 10 سال کی ہے، اور یہ سب کچھ ایک 10 سال کی بچی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے اب غصہ آ رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی سب چیزوں کو روک لینا چاہیے تھا۔ میں شاور کے نیچے کھڑا اپنا غصہ نکال رہا تھا کہ اچانک سے میری نظروں کے سامنے میری محبت کا چہرہ لہرا گیا۔ اگر علیزہ کو اس بچی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کیا رد عمل دیتی؟ مجھے ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں یہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ پہلے ہی روز ہمارے آنگن میں میرے بھائی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور جب اس کی جانچ پڑتال کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا قتل اس کے سب سے اچھے دوست رحمان بھائی نے کیا ہے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تھا
तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे जान देते थे। इन दोनों का मानना था कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं, बल्कि दो जिस्म एक जान हैं। लेकिन फिर एक दोस्त ने दूसरे का कत्ल क्यों किया? ये सब मेरी समझ से बालातर थी। इंतकाल होते ही हमारे घर में मातम बिछ गया था। मेरी अम्मा की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून न हो। बाप का भी बहुत बुरा हाल था। मेरी साजिद भाई से कभी ज्यादा नहीं बनी थी, लेकिन वो मेरा सगा भाई था। इसके जाने का मुझे बेहद अफसोस था। लेकिन इसके जाने के बाद जो शराइत अम्मा और अब्बा ने रखी थी, इसको सुन के मेरे होश उड़ गए थे। मैं समझा था कि हम खून के बदले खून करेंगे, या फिर पैसे इन लोगों से लेंगे और उन्हें गांव बदल करवा देंगे। लेकिन अम्मा और अब्बा ने कहा कि हम खून बहा करेंगे, हम वहां की लड़की अपने घर लाएंगे। और ये सुन के तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि रहमान भाई के घर में कोई ऐसी लड़की थी ही नहीं जिसको हम ब्याह कर अपने घर लाते। और फिर वो हुआ था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जरगा लगा हुआ था। दोनों फरकीन गुस्से के आलम में वहां बैठे हुए थे। रहमान भाई के अब्बू हाथ जोड़े हुए थे और वो सरपंच के घुटनों के करीब बैठे मुसलसल मिन्नत कर रहे थे कि वो खून बहा नहीं दे सकते, इन पे रहम किया जाए, इनकी बेटी बहुत छोटी है। लेकिन मेरे अब्बा ने साफ कहा था, कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में खून बहा ही लूंगा। मेरे अलावा कोई दूसरा तीसरा भाई नहीं। मैं ही साजिद भाई के बाद पैदा हुआ था और अब मुझे ही खून बहा में आई हुई लड़की से निकाह करना था। और यही वजह थी कि मैं सबसे ज्यादा घबरा रहा था। मैं हमेशा ही गांव की रस्मों रिवाज से भागता हुआ आ रहा था। मुझे यहाँ के लोग और यहाँ के तौर तरीकों से हमेशा ही नफरत रही थी। मैं शुरू ही से गांव से दूर अपने शहर में मौजूद आबाई घर में रहता था, जबकि साजिद भाई अम्मा अब्बा के पास थे। इसलिए अम्मा अब्बा इनकी मौत से टूट गए थे। अब्बा के कहने के मुताबिक खून बहा में रहमान भाई की छोटी बहन कौसर, जो महज 10 साल की थी, मेरे निकाह में दे दी गई थी। मुझे रहमान भाई और इसके अब्बा की आंखों में मौजूद दर्द साफ नजर आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन था रहमान भाई मेरे भाई का कातिल नहीं है। रहमान भाई की अम्मा मेरे पाँव में गिर गई थी और मुझसे मिन्नत करने लगी थी कि हम अपना फैसला वापस ले लें। इनकी बेटी बहुत छोटी है, इसके साथ ऐसा जुल्म ना करें। लेकिन मेरे बाबा ने इस औरत को झटक दिया था और गुस्से से कहा था कि इनका बेटा भी इनकी जान था, जिसका इनके बड़े बेटे ने कत्ल किया था। और कहते हैं ना कि भाई की गलती का खमियाजा बहनों को ही भुगतना पड़ता है, और फिर छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता। अगले रोज हमारा पूरा खानदान जरगा पहुंच चुका था, जबकि पंचायत के सरबरा ने रहमान भाई के भी पूरे खानदान को पहले ही जरगा बुला लिया था। निकाह की नौयत से इस छोटी बच्ची ने लाल शरारा पहना हुआ था, जो जरगे से ही इसके घर पहुंचाया गया था। निकाह के बाद हम लोग घर आ गए थे। काफी देर शावर के नीचे खड़े होने के बाद मेरे हवास कुछ काम में आए थे। मैं कमरे से बाहर आया था। सामने वो छोटी सी मासूम बच्ची अपने शरारे में ही उलझ के सो गई थी। मुझे इसको देख के बहुत अफसोस हुआ था। वो बहुत छोटी सी थी। इसकी तो अभी पढ़ने और खेलने की उम्र थी, लेकिन वो किस अजाब में फंस गई थी। मैंने कपड़े तब्दील कर लिए और बिस्तर पे नीम दराज होके फौरन ही नींद की वादियों में खो गया था। मेरी आंख शाम के 5 बजे खुली थी और मेरे बराबर में ही वो मासूम सी कली खड़ी हुई अपने शरारे के साथ उलझी हुई थी। मैंने आंखें मसलते हुए इसे देखा और सवालिया बोला, क्या हुआ, सब खैरियत है ना? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, साईं जी भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है, मुझे खाना मिल सकता है? इसका अंदाज बहुत मासूमाना था। मैंने सर को हल्की सी जुम्बिश दी और फोन करके अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। को हाथ मुंह धोने का बोल के मैं भी बिस्तर से उठ के सोफे पे बैठ गया था। थोड़ी देर बाद ही मुलाजिम ट्रे में खाना सजा के ले आया था, लेकिन वो खाना महज एक इंसान के लिए था। मैंने इस मुलाजिम की जानिब देखा तो वो डरते हुए कहने लगा, साहब जी, बेगम साहिबा ने कहा था कि आपके लिए खाना भेजा जाएगा। खून बहा में आई हुई इस बच्ची को अभी खाना नहीं देना है। ये सुन के मैंने जब्त से आंखें बीची थी और इस मुलाजिम की जानिब देखते हुए गुस्से से धाड़ा था, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे दूसरी ट्रे भी अपने कमरे के अंदर चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें इसी पल नौकरी से निकाल बाहर करूंगा, और अगर कोई रोके तो उससे कह देना खाना मैंने मंगवाया है। वो बच्ची इस पहली ट्रे का खाना खा रही थी और मैं भूखा हूँ।
یہ سن کے اس ملازم نے سر جھکا دیا تھا۔ اتنی دیر میں ہی کوثر آ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کو کھانے کی تاکید کی جبکہ وہ سر ہلا کے کھانا کھانے میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازم دوسری ٹرے بھی لے آیا تھا تو دیکھ کے میں نے شکر کا سانس لیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اماں اس کو آنے نہیں دیں گی اور مجھے خود ہی باہر جانا پڑے گا۔ میں نے بھی کھانا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد میں اس کو تاکید کر کے باہر نکل گیا کہ کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا، میرے پاس چابی موجود ہے اور باہر جانے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی سر اتباع میں ہلا چکی تھی اور میں باہر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں ہی اماں، ابا اور میرے چاچو بیٹھے ہوئے باتوں میں مگن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے چاچو طنزیہ لہجے میں بولے، یہ عورت کا چکر ہی انسان کو برباد کر دیتا ہے بیٹا، بس اتنا خیال کرنا وہ بچی واقعی چھوٹی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے دور ہی رکھنا، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ جبکہ میں نے ضبط سے مٹھیاں بیچی تھیں کہ بات کا مطلب میں بخوبی جانتا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی انہیں سنا دوں، لیکن میری تربیت ایسی نہیں تھی، اسی لیے خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں کچھ دیر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتا تھا، سب جھمیلوں سے دور جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک 22 سالہ لڑکا ہوں اور وہ لڑکی جس کو مجھ سے نکاح کرا کے اس گھر میں لے کے آئے تھے وہ صرف 10 سال کی ہے۔ یہ بالکل ایک بے جوڑ شادی تھی، لیکن گاؤں میں یہ رسم و رواج صدیوں سے چلے آ رہے تھے جن کو توڑنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ بھائی کے کیے کی سزا بہنوں کو ہی بھگتنا پڑتی ہے اور بس یہی یہاں کا قانون ہے۔ تھوڑی دیر کھلی ہوا میں بیٹھنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے لگا تو اچانک ہی میری نگاہ کچن کے اندر پڑی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کے میرا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ میری ماں معصوم سی کوثر کا ہاتھ توے پہ رکھے کھڑی تھی اور غصے سے گرج رہی تھی، تیرے بھائی نے میرے بیٹے کا قتل کیا، تجھے تو میں ایسی موت ماروں گی کہ وہ لوگ تیری لاش کو دیکھ کے تڑپ اٹھیں گے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا اور ایک جھٹکے سے کوثر کو اپنے پیچھے کیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا، امی آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ آپ کی انسانیت کہاں گئی؟ میں مانتا ہوں رحمان بھائی نے غلط کیا ہے اور ان کو ان کی کیے کی سزا لازمی ملے گی، لیکن ان سب میں اس چھوٹی سی کوثر کا کیا قصور ہے؟ جبکہ میری ماں غصے سے دھاڑتی ہوئی بولی، تم کیوں اس کوثر کا ساتھ دے رہے ہو اور کیوں اسے بیوی بیوی بول رہے ہو؟ یہ خون بہا میں آئی ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ میں اس کو جان سے مار دوں گی اور پھر اس کی لاش کو ان درندوں کے آنگن میں پھینک کر آؤں گی۔ میں کسی بھی طرح بس کوثر کو بچانا چاہتا تھا، اس کی ہچکیاں میرے کان میں گونج رہی تھیں، یقیناً اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانا چاہا، انہیں احساس دلانا چاہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، کسی معصوم کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کوثر کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا، وہاں بیٹھ کے میں نے اس کے ہاتھ میں برنول لگایا تھا اور اس کو کہا، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ تم کمرے سے باہر مت جانا، لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ دیکھو کتنا نقصان اٹھانا پڑا تمہیں۔ وہ میری بات سن کے کہنے لگی، سائیں جی کمرے کا دروازہ آپ کی امی جان نے بہت زور زور سے پیٹا تھا، میں گھبرا گئی تھی، مجھے لگا کچھ ہو گیا ہے، مجھے آپ کی فکر ستا رہی تھی، کہیں آپ کو کچھ نہ ہو گیا ہو، اسی لیے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی امی مجھے مارنے کے لیے دروازہ پیٹ رہی ہیں، مجھے معاف کر دیں، اب آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گی۔ وہ بہت معصومیت سے بولی تھی، جبکہ میرا دل بھر سا آیا تھا۔ میں نے اسے بستر پہ لٹا دیا تھا، سونے کی تلقین کی تھی، جبکہ میں خود اپنی بالکنی میں آ کے سگریٹ پینے لگا تھا۔ میری سوچوں کا مرکز اب علیزہ تھی، مجھے کسی بھی طرح اسے یہ خبر پہنچانی تھی، لیکن میرا موبائل گاؤں آتے ہی گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا علیزہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میں واپس شہر جاتا تو یقیناً پیچھے کوثر کی زندگی برباد کر دی جاتی، اس پہ اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے جو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ کافی دیر سگریٹ پینے کے بعد بھی میرا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا اور میں تھک ہار کے کمرے میں آ چکا تھا۔ رات کی مکمل تنہائی، کمرے میں حلال موجود، میرا ذہن بھٹکنے لگا تھا، لیکن وہ بچی ابھی بہت چھوٹی تھی، میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے بعد میں پچھتاؤں۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ پھر بعد ہی میرے برابر میں میرے ابا آ کے بیٹھے تھے، میں نے انہیں چونک کے دیکھا تھا، وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، دیکھو واجد، تم میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہو، ساجد کے بعد تم ہی ہمارا سہارا ہو، میری جائیداد کے اکلوتے وارث، لیکن
جو حرکتیں تم کر رہے ہو وہ تمہیں زیب نہیں دیتی. میرے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، میری بہنیں ہیں، ان کے بھی بچے حیات ہیں. اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو معذرت کے ساتھ بیٹا میں اپنی یہ تمام جائیداد اپنی بہن بھائی کے بچوں میں تقسیم کر دوں گا، اور مجھے یہ کرتے ہوئے ذرا بھی رحم نہیں آئے گا. میرا سب کچھ میرا بڑا بیٹا تھا جو مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اسی لیے اب مجھے یہ سب کرتے ہوئے فرق نہیں پڑے گا. میں ابا کی باتیں سن کے کافی حد تک حیران تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں. وہ تو کافی سمجھدار انسان تھے. تو پھر کیا وہ مجھے پیسوں کا لالچ دے رہے ہیں؟ میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے تحمل سے بولا، اگر آپ کو مجھے اس حویلی سے نکالنا ہے تو بھی میں راضی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے. وہ اندر بیٹھی لڑکی بہت چھوٹی ہے اور میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا کہ آخرت میں اللہ کو منہ نہ دکھا پاؤں. اس لیے خدا کے لیے مجھے اس چیز کے لیے فورس نہ کیا جائے، کیونکہ میں تہیہ کر چکا ہوں کہ اس کی حفاظت میں تا عمر کروں گا. اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ میں اکیلے اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں. میرا یہ کہنے کا مطلب ان کا دل دکھانا نہیں تھا، لیکن جس نوعیت کی بات انہوں نے کی تھی وہ میرے لیے برداشت سے باہر تھی. جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے فوراً بولے تھے، آخر تمہیں اس لڑکی میں نظر کیا آ رہا ہے؟ تم کیوں بھول رہے ہو کہ تمہاری بیوی ساجد بھائی کے قاتلوں کے گھر سے ہے؟ جبکہ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور محض اتنا ہی بولا تھا، یہ بات حقیقت ہے کہ وہ ان لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس بچی نے کچھ نہیں کیا، اسی لیے میں بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا. میں یہ بول کے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. اگلے دن میرے لیے روشن ثابت نہیں ہوا، کیونکہ صبح کے 10 بجے ہمارے گھر میں ایک عورت آئی تھی. وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری محبت علیزہ تھی. مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گاؤں پہنچ گئی تھی اور سیدھا اماں کے پاس جا کے اس نے اپنا تعارف کروایا تھا. گھر والے علیزہ کے نام سے واقف تھے. اماں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. آخر کو وہ ان کی خاندانی بہو ہونے والی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے چاچو آج کیا کوہرام گھر میں مچانے والے ہیں. انہیں جب اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً ہی اپنے گھر سے آئے تھے اور خود علیزہ کو تمام رودات سنائی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اس بچی کی بہت حفاظت کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. لیکن یہ حقیقت نہیں تھی. یہ سب کچھ صرف اور صرف میں انسانیت کے ناطے کر رہا تھا. ایک ملازم نے آ کے جب مجھے اطلاع دی تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا. علیزہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چچا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میں علیزہ کے چہرے پہ موجود بے یقینی کو دیکھ کے اندر ہی اندر ختم ہو رہا تھا. اسے جیسے ہی میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا. اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، مان ٹوٹنے کا درد، تکلیف، آنسو، محبت کے ختم ہو جانے کا خوف. جبکہ میری حالت بھی ایسی ہی تھی. وہ میری طرف قدم با قدم چلتی ہوئی آئی تھی اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، واجد کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا تم نے ایک چھوٹی 10 سالہ معصوم سی بچی سے شادی کی ہے اور تم اسے بیوی کہہ کے مخاطب کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ میں فوراً سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، یہ سب جھوٹ ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ میرا اس 10 سال کی بچی سے نکاح ہوا ہے، لیکن میں ابھی کوئی اور وضاحت دیتا اس سے پہلے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اب اس کی آنکھوں میں بے یقینی یا پھر کسی چیز کا خوف نہیں تھا، بلکہ سرد مہری تھی. وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکاری تھی. تو پھر اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں. تم اپنی زندگی اس 10 سالہ بچی کے ساتھ گزارو، میں اپنی زندگی اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ گزار لوں گی. اور تمہیں یہاں یہی بتانے آئی تھی کہ میرے امی ابو میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر رہے ہیں. تم کچھ کر کے میرے لیے رشتہ لاؤ. اب تم اپنی زندگی میں خوش رہو تاکہ میں بھی خوش رہ سکوں. پھر وہ رکی نہیں تھی اور مجھے وہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی. میں اس کے پیچھے تک بھاگا تھا، لیکن نہ اس نے رکنا تھا اور نہ ہی وہ رکی تھی. میری اماں بھی پرشکوہ نگاہوں سے چچا کو دیکھ رہی تھی، جو مسکرا کے مجھے دیکھ رہے تھے. مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں پاگل سا ہو گیا تھا اور میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا تھا. میں زارو قطار رو رہا تھا. آج میری محبت میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل گئی تھی. میں کالج کے وقت سے علیزہ کو چاہتا تھا، اور آج جب وہ مجھ سے الگ ہوئی تھی تو میرے جسم کا روم روم کانپ اٹھا تھا. جبکہ چچا اور بابا بھی حیران تھے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. بابا نے ہی مجھے چچا سے دور کیا تھا
اور میں غصے سے پاگل ہوتے ہوئے ان پہ گرجا تھا۔ نکل جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ کا وجود اپنی حویلی میں ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں ہے۔ آپ انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں حیوان ہیں، جس کو محبت اور انسانیت کا معلوم ہی نہیں۔ جبکہ آج مجھے افسوس ہو رہا تھا، میری اچھائی میرے ہی گلے کا توق بن گئی تھی۔ میں روتے روتے اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھے میں مسلسل رو رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے اپنے سر پہ ننھے ننھے ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ میں نے فوراً آنکھ کھولی تو کوثر میرے سر کو دبا رہی تھی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سائیں جی، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، یقیناً آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ میں اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، نہیں، تم آرام کرو، مجھے درد نہیں ہو رہا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ میرے پاس سے اٹھ کے صوفے پہ چلی جائے گی، لیکن اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ دبانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اب کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اسے سوالیہ دیکھا تو وہ بولی، تو پھر آپ کا ہاتھ دبا دیتی ہوں، جب بھی تو آپ رو رہے ہیں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی معصومیت پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا، لیکن میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے ہاتھ پاؤں سر کہیں درد نہیں ہو رہا، مجھے اکیلا رہنا ہے۔ کوثر، تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھ کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی تو میں پھوٹ پھوٹ کے رویا، کیونکہ میں نے آج اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، کوثر ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ پہلے وہ میرے ساتھ میرے کمرے تک ہی محدود رہتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اب اس نے گھر میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے چند ہی دن میں امی اور بابا کا دل جیت لیا تھا۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، اور جب میں گھر واپس آیا تو میرے بابا کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا، میری اماں بھی کوثر کو پیار سے کھانا دے رہی تھی۔ یہ سب میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ گیا، جبکہ کوثر فوراً ہی میرے پاس بھاگ کر آئی تھی اور مجھے بتانے لگی تھی کہ آج اس نے کیا کیا۔ دراصل آج میری امی اور بابا باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے وہاں پہ سانپ کیسے آ گیا، ان دونوں کو علم ہی نہیں تھا۔ کوثر میرے کمرے میں بالکنی میں کھڑی باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ امی اور بابا کی طرف گئی، جہاں سانپ بالکل میرے بابا کے پیچھے تھا۔ کوثر نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا، جلدی سے آ کے ڈنڈے سے اس کو مارا، اور یہی ایک پل تھا جب امی اور بابا اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر گئے تھے۔ مجھے بھی اب سکون آ گیا تھا کہ کوثر کے ساتھ کوئی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ میں رحمان بھائی سے اکیلے میں ملاقات کر رہا تھا، اور ہم دونوں ہی مل کے اس قاتل کا بھی پتہ لگا رہے تھے جس نے ساجد بھائی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ دھیرے دھیرے سب چیزیں صحیح ہوتی جا رہی تھیں، لیکن اگر کچھ غلط تھا تو صرف اور صرف میری زندگی، میری محبت مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر یہ میری زندگی کا سوال تھا۔ اگر میں یہی رہتا تو کبھی بھی کچھ نہیں بن پاتا۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے بھائی کے اصل قاتل کو پکڑا تھا، جو ہمارے دوسرے گاؤں کا ایک شخص تھا جس سے ایک دن پہلے ساجد بھائی کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس نے دشمنی میں آ کے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے لیے امریکہ کا انتخاب کیا تھا۔ میں وہاں جا کے ڈاکٹر کی پڑھائی کرنا چاہتا تھا۔ میرے جانے سے کوثر بہت روئی تھی، ناراض ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے منا لیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد میں بہت مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں کوثر کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے کوثر سے کتنی محبت ہو گئی تھی۔ واقعی جو احساس آپ کو حرام چیز سے نہیں ہوتا، وہ احساس آپ کو حلال چیز سے میسر ہو جاتا ہے۔ میری واپسی وہاں سے تقریباً 10 سال بعد ہوئی تھی، اور جب میں نے یہاں آ کر اس 20 سالہ حسین دوشیزہ کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا تو میں بالکل ہی پاگل سا ہو گیا تھا۔ کوثر نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اور اب وہ میرے ماں باپ کا ایسا خیال رکھتی تھی جیسے وہ میرے نہیں بلکہ اس کے ماں باپ ہوں۔ میرے آتے ہی اماں نے رخصتی کی بات کر ڈالی تھی، اور بھلا مجھے کیا اعتراض ہوتا، وہ میری بیوی تھی اور مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ میں اب کوثر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ شاید وہ میری نیکی کا پھل ہے جو میں نے شروعات کے دنوں میں کوثر کے ساتھ کی تھی۔